امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے نزدیک مشکوک مسلح شخص پر سیکرٹ سروس کے اہلکاروں نے فائرنگ کر کے زخمی کر دیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق مشکوک مسلح شخص کو جھڑپ کے بعد گولی ماری گئی، جو اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہے۔ امریکی سیکرٹ سروس کے مطابق وائٹ ہاؤس کے نزدیک مسلح شخص کی موجودگی کی اطلاع گزشتہ رات ملی تھی۔ واقعے کے وقت صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں موجود نہیں تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت چینی ٹیکنالوجی کمپنی کے ساتھ 3 لاکھ نوجوانوں کی ٹریننگ سے متعلق اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے فروغ اور ڈیجیٹل انقلاب میں نوجوانوں کا کلیدی کردار ہے۔ حکومت نوجوانوں کو جدید مہارتوں سے لیس کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کر رہی ہے۔ اس موقع پر چینی ٹیکنالوجی کمپنی کے نمائندوں نے پاکستان میں جدید تربیتی پروگرام کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ICT ٹریننگ پروگرام سے IT برآمدات میں اضافے اور نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم کی IT ٹریننگ کے منصوبوں پر تیزی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے ICT ٹریننگ پورٹل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی بھی ہدایت کی۔ PTI پشاور نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی کارکردگی کے خلاف اعلانیہ چارج شیٹ پیش کر دی ہے۔ ضلع پشاور کے تنظیمی اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز کی خراب کارکردگی ناقابل قبول ہے۔ پشاور کا سیوریج نظام انتہائی بوسیدہ ہو چکا۔ PTI پشاور کے اعلامیے میں سٹیزن امپروومنٹ پروجیکٹ کے تحت پشاور کے فنڈز دیگر اضلاع کو منتقل کرنے پر بھی شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا ہے۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ پشاور کی اہم سڑکوں پر اسٹریٹ لائٹس کی کمی جرائم میں مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ PTI پشاور کی تنظیم نے پولیس کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے شہر میں سیف سٹی پروجیکٹ مکمل کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ PTI پشاور نے صوبائی حکومت سے تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کرنے اور تمام سرکاری املاک قابضین سے واگزار کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ پشاور کے مسائل حل نہ ہونے کی صورت میں احتجاج کا آپشن بھی استعمال کیا جائے گا۔ PTI ضلع پشاور کے رہنماؤں کے اجلاس پر مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا رد عمل سامنے آ گیا۔ جیو نیوز سے گفتگو میں بیرسٹر سیف نے کہا کہ کسی بھی جگہ کوئی تحفظات ہیں تو وہ دور کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صوبے بھر میں یکساں ترقیاتی کاموں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ عوامی ضروریات کے مطابق صوبے بھر میں میگا پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس کل دوپہر 3 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اپنے خطاب میں صدر آصف علی زرداری حکومت کی 1 سالہ کارکردگی کا احاطہ کرنے کے ساتھ تجاویز بھی دیں گے۔ صوبائی گورنرز، وزرائے اعلیٰ، صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکرز مشترکہ اجلاس میں مدعو ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، تینوں مسلح افواج کے سربراہان کو بھی دعوت نامے ارسال کیے گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر آصف علی زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب زیادہ طویل نہیں ہوگا اور اس مشترکہ اجلاس میں صدر مملکت کے خطاب کے علاوہ اور کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ سابق چیئرمین سینٹ میاں رضا ربانی نے PTI کے سینیٹر اعجاز چودھری کو پروڈکشن آرڈر پر پیش نہ کرنے کی مذمت کی ہے۔ اپنے بیان میں میاں رضا ربانی نے کہا کہ پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد میں ناکامی پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کی دانستہ کوشش ہے۔ استحقاق کمیٹی کو سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہ کرنے کے ذمہ دار افسروں کو سزا کے ساتھ ملازمت سے بھی برطرف کرنا چاہیے۔ سینیٹر رضا ربانی نے مزید کہا کہ جن افسران نے ایوان کے ارکان کی گرفتاری سے چیئرمین سینٹ کو آگاہ نہیں کیا، ان کے خلاف توہین پارلیمنٹ کی کارروائی کی جائے۔ پارلیمان کی خود مختاری کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی چیئرمین سینٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب بھر میں ورکرز کی کم از کم تنخواہ 37,000 روپے ادائیگی یقینی بنانے کا حکم دے دیا ہے۔ مزدوروں کی فلاح و بہبود سے متعلق اجلاس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب بھر میں لیبر کالونیز بنانے کے لیے پلان بھی طلب کر لیا ہے۔ مریم نواز نے پنجاب بھر میں سوشل سیکیورٹی اسپتالوں کی ری ویمپنگ کا بھی حکم دیا ہے۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد میں مریم نواز ویلنس سینٹر بنیں گے۔ FIA کرائم سرکل کراچی نے فراڈ کے الزام میں عاطف خان نامی شہری کو ڈیفنس میں واقع ان کے گھر سے گرفتار کیا ہے۔ ملزم پر 54 کروڑ روپے کے فراڈ کا الزام ہے۔ FIA کے مطابق کارروائی نجی بینک سیکیورٹیز کے گروپ ہیڈ کی شکایت پر کی گئی۔ عاطف خان نجی بینک سیکیورٹیز کے سابق CEO تھے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ذاتی کاروبار کے لیے بینک فنڈز کا غلط استعمال کیا۔ ملزم نے مالی بد انتظامی چھپانے کے لیے کمپنی ریکارڈ میں ہیرا پھیری کی۔ ملزم نے فائنینشیل سٹیٹمنٹس اور دیگر جعلی دستاویزات تیار کی اور فراڈ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر جال سازی کی۔ ملزم سے مزید تفتیش کے لیے 2 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ کراچی میں ڈمپر سے شہریوں کی ہلاکتوں کی ذمہ دار پولیس اور ٹریفک اہلکار نہیں بلکہ ڈمپر ڈرائیور ہیں۔ ڈمپر ایسوسی ایشن جاں بحق ہونے والے تمام شہریوں کے لواحقین کو 1-1 کروڑ روپے معاوضہ دے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے اہم رکن ایلان مسک نے امریکہ کے نیٹو سے نکلنے کی تجویز کی حمایت کر دی۔ اپنے بیان میں ایلان مسک نے کہا کہ امریکہ کو فوری طور پر نیٹو سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ ایلان مسک کے مطابق موجودہ دور میں یہ کوئی معقول بات نہیں کہ یورپ کے دفاع کا خرچہ بھی امریکہ اٹھائے۔
افسوسناک خبر ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے، جہاں غیر قانونی پنچایت کے منمانے فیصلے نے 12 سالہ لڑکی کے باپ کو خودکشی پر مجبور کر دیا۔ پنچایت کے فیصلے پر ونی کی گئی بچی کے والد نے زہریلی گولیاں کھا کر خودکشی کر لی۔ تحصیل پہاڑی پورہ کے گاؤں بھگوانی کی پنچایت نے 12 سالہ لڑکی کی جبری شادی کی سزا سنائی تھی۔ متوفی شخص نے آخری آڈیو پیغام میں پنچایت کے 4 ارکان کو بیٹی کے ونی کرنے کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ وائس نوٹ میں خودکشی کرنے والے شخص نے کہا تھا کہ اس نے اپنی 12 سالہ بیٹی کا رشتہ اپنے بھانجے سے طے کر رکھا تھا۔ پنچایت نے بھانجے کی دوسرے کی بیٹی سے رابطوں پر 7 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا۔ آڈیو بیان میں متوفی نے کہا کہ پنچایت نے اس کی بیٹی کو ناکردہ جرم پر دوسرے سے جبری شادی کرنے پر مجبور کیا۔ اہل علاقہ کے مطابق دوسری لڑکی کے والد نے 7 لاکھ جرمانہ وصول کر لیا تھا اور بدلے میں لڑکی بھی مانگی تھی۔ پولیس نے 3 پنچایتی گرفتار کر لیے ہیں جبکہ ایک فرار ہو گیا۔ پولیس نے تاحال واقعے کا مقدمہ درج نہیں کیا۔ دوسری طرف ڈی پی او ڈیرہ اسماعیل خان نے کہا ہے کہ گاؤں بھگوانی میں متوفی کی مبینہ خودکشی کی مکمل تفتیش کے بعد ہی مقدمہ درج کیا جائے گا۔ بچی کے متوفی والد کی طرف سے نامزد 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ ایک کی تلاش جاری ہے۔ امیر جے یو آئی مولانا فضل الرحمان غیر ملکی دورے سے وطن واپسی کے فوراً بعد دارالعلوم حقانیہ نوشہرہ پہنچے اور خودکش حملے میں شہید مولانا حامد الحق کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ اس موقع پر خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ حملہ حامد الحق پر نہیں، ان کے گھر ان کے مدرسے پر ہوا ہے۔ جہاد کے نام پر جنت کا راستہ دکھانے والے مجاہد نہیں، قاتل اور مجرم ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ کیا ایک مسلمان کی زندگی سے کھیلنے کو ہم جہاد کہیں گے؟ ایک عالم دین کے خلاف بندوق اٹھانا تنگ نظری ہے، جہاد نہیں۔ یہ کالی آندھیاں گزر جائیں گی، یہ مدارس یہ عالم دین رہیں گے۔